बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी चीज़ें जो आप सबको पता होना बड़ी ज़रूरी हैं। सबसे पहली ये कि जो लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हुए, मुज़ाकरात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे। उनके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो आला ओहदेदारान हैं वो आपको ख़ुद ये बात बताएंगे। वो 2:30 बजे तक सरकारी टीम के साथ बैठे रहे और मुज़ाकरात करते रहे, और हर दफ़ा उनको यही कहा गया कि आप वापस चले जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन हर दफ़ा उनकी शराइत एक से एक बढ़ के थी। क्या उनसे पूछें कि क्या उनकी कॉज़ फ़लस्तीन थी, या वो लिस्ट आप देखें जिसमें उनकी शर्त है कि ये फ़लाँ कातिल है, इसको जेल से रिहा कराया जाए, एक दहशतगर्द है, उसको जेल से रिहा कराया जाए। तो क्या ये रैली जो थी वो फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी? ये तमाम चीज़ें वो हैं जो रिकॉर्ड पे हैं और उन्होंने बताई उस टीम को जिसके साथ वो मुज़ाकरात कर रहे थे। लबैक या रसूलुल्लाह सिर्फ उनके लिए नहीं है, लबैक या रसूलुल्लाह हम सारे जो चारों खड़े हुए हम सब के लिए। ये नारा उनका नहीं है, ये नारा हम सब का है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उस दिन किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे, जिन्होंने वेपन उठाए हुए थे, जिन्होंने सीधी गोलियां मारी। डेफिनेटली पुलिस ने अपनी सड़क क्लियर करानी थी और उन्होंने वो सड़क क्लियर कराई। मैं उन तमाम फोर्सेस को जिन्होंने इस सड़क को क्लियर कराने में हिस्सा लिया, मैं उन सब को, मेरा ख्याल है वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। उसकी वजह यह है कि उस मुसल्लह जत्थे के साथ इतनी आसानी नहीं थी, जिन्होंने घरों में और मसाजिद के मीनारों पे पोजीशनें ली हुई थी और वहाँ से वो डायरेक्ट फायर कर रहे थे। मुज़ाकरात 2 दिन मुसलसल उनसे होते रहे। हाँ, एक पाकिस्तान की आला दीनी और सियासी शख्सियत खुद बीच में आई, उन्होंने उनको भी डिच किया, उन्होंने बाकी लोगों को भी डिच किया। मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें, ये पिछले 2-3 माह से क्या ऐसी चीज़ आ गई है पाकिस्तान में कि कहीं ना कहीं से हर 15 दिन बाद एक प्रोटेस्ट बड़ा होना ज़रूरी है? इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ज़रूर आपको आज नहीं कल नहीं साल बाद ज़रूर लिंक नज़र आएगा, आप देखिएगा। लेकिन हम आज भी ये कह रहे हैं कि पुरअमन प्रोटेस्ट करना आपका हक है, आप करें, बिल्कुल करें। लेकिन अगर आप उसमें वेपन्स लाएंगे, उसमें आप लोगों की गाड़ियों को तोड़ेंगे, आप ये बताएं कि इन्होंने जो गाड़ियां हायर की थी इनमें से किसी एक को भी इन्होंने रेंट पे हायर किया था या गन पॉइंट्स पे उन्होंने ली? हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं कि किस तरीके से उन्होंने गन पॉइंट पे गाड़ियां ले रहे हैं और अपने जुलूस में शामिल कर रहे हैं। तो अभी मुझे सरदार साहब ने बताया और मैंने उस चीज़ को क्लियर किया है कि सवाए TLP के ओहदेदारान के किसी भी मदरसा या उलमा कराम के ऊपर कोई एक्शन की ना इजाज़त है ना होगी। वो सब के सब हमारी तरह कल जुम्मे को इज़हार तशक्कुर मनाएंगे फ़लस्तीन का, ना कि इज़हार प्रोटेस्ट करेंगे वहाँ पे। अब ये हमने फ़ैसला करना है कि पूरी दुनिया में इज़हार तशक्कुर मनाया जाएगा और इस मुल्क में हमने प्रोटेस्ट करना है कि फ़लस्तीन के लिए जो कुछ पूरी दुनिया ने मिल के किया, पाकिस्तान ने किया। तो मैं दोबारा से इस चीज़ की बिल्कुल आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये पुरतशद्दुद लोगों के ऊपर पुलिस ने सड़क क्लियर कराई, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं थी। दूसरी चीज़, किसी और के ख़िलाफ़ एक्शन लेने की इजाज़त नहीं होएगी। सिर्फ जो ओहदेदारान हैं उनके अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि उनको तंग किया जाए या हम तंग करने की इजाज़त देंगे। और
میرا خیال ہے میری طرف سے اتنی چیزیں ہیں۔ شرم الشیخ میں مصر میں فلسطین کے صدر جناب محمود عباس صاحب نے وزیر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان کی عوام کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کا ہر طرح سے ساتھ دیا، اور یہ فلسطینی صدر کی طرف سے جو شکریہ ادا کیا گیا اس کی عکاسی پوری دنیا نے دیکھی کہ جب غزہ کے رہائشی، رفح کے رہائشی، خان یونس کے رہائشی، ویسٹ بینک کے رہائشی باہر نکلے اور فلسطینی ماؤں بہنوں جوانوں بزرگوں نے باہر نکل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ان کی خوشی کے آنسو دیکھنے والے تھے کہ جس کے تحت انہوں نے کہا کہ جی آج مظالم بند ہوئے، جنگ بند ہوئی اور امن بحال ہوا۔ اور ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، یورپ کے شہروں کے اندر احتجاجی مظاہرے ہوئے، مسلمان دنیا میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، کہیں ہم نے دیکھا کہ ایک پتہ نہیں ٹوٹا۔ آسٹریلیا میں لاکھوں کا ایک مجمع تھا جس نے پروٹیسٹ کیا فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف۔ برطانیہ کے شہر لندن میں ایک بھرپور مظاہرہ ہوا، اٹلی کے اندر مظاہرہ ہوا، کہیں پتہ نہیں ٹوٹا۔ مگر یہ واحد پاکستان اور پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ ٹی ایل پی جب نکلی باہر فلسطینیوں کے معاملے پر احتجاج کرنے کے لیے، جدید اسلحہ، خنجر، گلیلیں، اینٹیں، پتھر، جو بھی اسلحہ میسر آیا، جس میں ریوالور، جس میں کلیشن کوفیں شامل تھیں، تو دیکھیے جب ایک طرف فلسطین کا مسئلہ حل ہو رہا ہو، پوری دنیا کے اندر ایک دوسرے کا جشن منایا جا رہا ہو، فلسطینی خود کہہ رہے ہوں کہ مسئلہ حل ہو گیا، امن قائم ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں، تو پھر پاکستان کے اندر اس جماعت کو کیا حق حاصل تھا کہ یہ باہر نکل کر جدید اسلحے سے لیس نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں؟ آپ کبھی اس ایس ایچ او شیخو پورہ کے گھر والوں سے پوچھیں کہ جب اس کو گاڑی سے اتار کے 21 گولیاں ماری گئی، وہ شخص جس نے اپنی زندگی پولیس سروس کو دی، جس نے ملک و قوم کی خدمت کی، مجھے صرف کوئی یہ بتا دے کہ اس بیچارے کا قصور کیا تھا، اس انسپیکٹر کا، کہ جس کو 21 گولیاں جس کے جسم میں اتاری گئیں، کوئی اس پر روشنی ڈال سکتا ہے کہ اس کا قصور کیا تھا؟ اور پرامن احتجاج کیا جماعت اسلامی نے نہیں کیا؟ کیا انہوں نے کراچی میں، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، جہاں دل کیا، جماعت اسلامی نے غزہ کے لیے بہت بڑے تعداد میں لوگوں کو نکالا اور ایک بڑا پرامن احتجاج کیا؟ مگر دیکھیے آئین پاکستان بھی جب احتجاج کی اجازت دیتا ہے، اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ وہ احتجاج پرامن ہوگا، انتظامیہ سے کچھ اجازت لینے کے معاملات ہوتے ہیں، مگر امن کو خراب کرنا، جلاؤ گھراؤ کرنا، اسلحے کا استعمال کرنا، پولیس والوں کو زخمی کرنا، کبھی آپ دیکھیں کہ جس تعداد میں پولیس کے اہلکار، وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، ان کے بھی گھر والے جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میرا بیٹا یا میرا بھائی پاکستان کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے باہر نکلا ہے، اس کا تحفظ کرنا۔ مگر یہاں پہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ دیندار کوئی نہیں ہے، یا ہم سے بڑھ کے فلسطین کا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو دیکھیے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہم فالو کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وجہ تخلیق کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایک زندگی گزارنے کا پورا طریقہ کار دیا، کیا کبھی کسی مارکے کے اندر آپ نے دیکھا کہ حضور کے وقت میں کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو اور ہم نام ان کا لیتے ہیں، نعرے ان کے لگاتے ہیں، اور ہم پولیس والوں کو شہید کرتے ہیں، زخمی کرتے ہیں؟ تو یہ کون سے دین کے اندر لکھا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے، فلسطینی خوشی منا رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں، اور ہم یہاں پہ جو ہے پولیس کے ایک انسپیکٹر کو 21 گولیاں مار کے شہید کر دیں؟ تو یہ کہیں دین میں، کہیں قانون میں، کسی آئین میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب بات چیت چل رہی ہو اور کوئی انگیجمنٹ چل رہی ہو اور کہا جائے کہ جی یہ سیف راستہ ہے، یہ جگہ ہے، یہ مقام ہے، مگر ضد ہو کہ نہیں
ہم نے اپنی ضد مسلط کرنی ہے تو دیکھیے پھر سچویشن ہمیشہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا کرتی ہے. اس ملک کے اندر ایک قانون ہے, ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت سب کو رہنا ہے, اس کے مطابق ہی احتجاج کی بھی اجازت ہے, اس کے مطابق ہی باقی معاملات ہیں. تو میں چاہتا تھا کہ آج اس معاملے کے حوالے سے روشنی ڈالی جائے. ابھی چند لمحات پہلے وفاقی وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب نے ایک میٹنگ کی جس میں وزیر مذہبی امور سردار یوسف صاحب شریک تھے, میں شریک تھا, وزیر مملکت برائے داخلہ جناب طلال چوئی صاحب شریک تھے. تو اس حوالے سے میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ مزید اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی جائے. پھر سردار یوسف صاحب اس پہ. سردار صاحب اجازت ہے. جی